بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان چیمہ، آج کل میں DSPCA نواں کوٹ میں تعینات ہوں۔ پولیس کے ساتھ مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ابھی تک میں نہیں بھول سکا اور نہ میری ٹیم بھولی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میں SHO تعینات تھا چیچا وطنی میں، صدر چیچا وطنی۔ سیکنڈ ٹائم 15 کی کال ہوئی ڈکیتی کی، تو ادھر پہنچا تو وہ یہ باؤنڈری تھی کسوال اور چیچا وطنی کی۔ چیچا وطنی کی ایریا یہ ہے کہ GT روڈ کے ساتھ جنگل ہے اور جنگل کے ساتھ ریلوے ٹریک ہے۔ تو جب ادھر پہنچا تو وہ بڑے عجیب سا ماحول تھا، تو پتہ چلا کہ یہاں ڈکیتی میں ریپ بھی ہوا ہے۔ پرچہ ہو گیا، FIR ہوئی، میڈیکل کرایا گیا، تلاش شروع کر دی۔ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، جنگل تھا، نہ ادھر گاڑیاں آگے جا سکتی تھی نہ کچھ ویسے پیدل جایا جا سکتا تھا۔ GT روڈ پہ آ گئے ہم، تقریباً 11:30 پونے 12 بجے رات کو بارش لگاتار ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بائی پاس پہ ٹوٹل کا پمپ تھا، ادھر کھڑے تھے، تو ایک بارش سائیکل پہ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کا سائیکل بھی صاف ہے، بارش ہے، سفید دھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ادھر جائیں، یہ جو کمالیے والی نہر ہے وہ ادھر سے کچھ 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، تو کچا رستہ بھی آگے، وہ کہتے ہیں کہ پٹڑی پہ جائیں 1.5-2 کلومیٹر، تو ادھر کوئی مشکوک آدمی ہے، میں ادھر سے آیا ہوں، تو آپ ان کو چیک کریں۔ 11:30 پونے 12 رات کا ٹائم ہے، بارش ہو رہی ہے، سردی ہے، کچھ سمجھ نہ آئے، مگر انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ لوگ جائیں ادھر اور چیک کریں ذرا۔ تو وہ ساتھ ہی جو پمپ والا مالک تھا، شاہ صاحب تھے لڑکے ینگ سے، وہ بھی کہتا ہے چلو جی میں بھی چلتا ہوں ساتھ، یہ جو کس طرح کی انفارمیشن ہے دیکھ لیتے ہیں۔ مگر کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ ان کے سائیکل کی حالت دیکھیں، ان کے کپڑوں کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں، تو یہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ انہوں نے کچے کے راستے پہ سفر کیا ہے، کہ نہر کی پٹڑی پہ انہوں نے کوئی سفر کیا ہے۔ اور لیڈ کی گاڑی ساتھ تھی کہ ادھر وہ گاڑیاں سکڈ کر رہی ہیں، کچا راستہ ہے۔ تو آگے گئے ہیں 1.5-2 کلومیٹر کے بعد، وہ ٹارچ مار رہے تھے، سرچ لائٹ، تو ایک جگہ پہ ہمیں ریفلیکٹ نظر آئے، کچھ سائیکل موٹر سائیکل کی ریفلیکشن نظر آئی، جو سڑک سے کوئی 1 ایکڑ 2 ایکڑ کے فاصلے پہ تھی۔ جب نیچے اترے تو انہوں نے یکدم ادھر سے 1-2 فائر شروع ہوئے، گاڑیوں سے نیچے اتر کے پوزیشن لیے لیڈ والوں نے بھی، سب نے، اور ہمارے ان کے ساتھ کراس فائرنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کراس فائرنگ، پیچھے جنگل بھی تھا، وہ ادھر جانا چاہتے تھے، ہم نے ان کو کارڈن کیا کہ یہ بھاگ نہ سکیں۔ کچھ عرصے تھوڑا ٹائم گزرا تو فائر بند ہوا، تو دیکھا تو ہم نے ان میں سے 3 بندوں کو، جو تھے ٹوٹل 4 تھے، ہم نے 3 بندے اریسٹ کر لیے، جن میں سے 2 زخمی بھی ہو گئے تھے۔ جب ان کو لے کے واپس آئے اور اسی وقت مدعیوں سے رابطہ کیا جو تھے، تو وہ یہی ڈکیت نکلے جنہوں نے مغرب اور عصر کے درمیان واردات کی اور ریپ کیا تھا، یہ وہی نکلے۔ ہم اسی وقت سارے پریشان ہو گئے کہ وہ بزرگ کون تھے جنہوں نے آ کے بائی پاس پہ ٹوٹل کے پمپ پہ آ کے ہمیں انفارم کیا تھا کہ آپ اس طرف جائیں۔ یہ گتھی آج تک نہیں سلجھ سکی کہ وہ اللہ کی طرف سے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مدد تھی کہ ایک زیادتی اور ظلم ہوا تھا، اس کے نتیجے میں سب پریشان تھے، افسر اور سارے، ہم بھی سارے جو میرے ساتھ جتنے بھی جوان تھے، کہ وہ اس واقعے کے پہ بڑے ہی غمزدہ تھے۔ تو اللہ نے ہماری غیبی امداد کی، اور ایک بارش آدمی کو جو سائیکل پہ آ کے ہمیں انفارم کرتا ہے کہ آپ اس طرف جائیں اور ادھر کوئی مشکوک آدمی ہے۔ تو یہ میرے زندگی میں یہ بڑا ہی عجیب سا انہونی سا واقعہ ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ کہ جب انسان نیک نیتی کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور غیبی مدد ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔
یہ آپ کے اپنے کریکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، کیا ہیں، تو پھر اسی طرح ہی اللہ بھی اس بندے کو نوازتا ہے۔ تو اللہ کا میرے پہ بڑا کرم ہے، اور یہ میں واقعہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ انہونی تھا کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بارش ہو رہی ہے، وہ کچا رستہ ہے، 7-8 کلومیٹر دور ہے، بارش آدمی ہے، اس کا سائیکل بھی صاف ہے، مٹی بھی نہیں لگی ہوئی، اور وہ آ کے ہمیں انفارم کر رہا ہے کہ آپ اس طرف جائیں۔